دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ اس پہ مٹی ڈالیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ اس پہ زور دیا جاتا رہا تو پھر اس کا رد عمل آئے گا امریکہ سے۔ تو امریکہ سے تو رد عمل تب آئے گا کہ اگر ادھر سے کوئی رد عمل جائے گا، تو ادھر سے تو کوئی رد عمل کیونکہ سانپ سونگا ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو ہماری اطلاع کے مطابق ڈونلڈ لو کی پوری ہیئرنگ کو 1 گھنٹہ 25 منٹ کی ریکارڈنگ کو بار بار سنا جا رہا ہے، بار بار اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جائزہ لے کے اس کے پوائنٹس نکالے جا رہے ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہم پھنس سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے ہم نکل سکتے ہیں۔ یہ ساری کا ساری ایکسرسائز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے اور اس میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سانپ سونگا ہوا ہے فی الحال تو، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے علاوہ کوئی نہیں بول رہا، اور خاص طور پہ دفتر خارجہ نے بھی اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی جائزہ لے رہے ہیں، اور جائزہ دفتر خارجہ کا اپنا ایک جائزہ رپورٹ ہوگی، اور ڈار صاحب جب آئیں گے کیونکہ وہ باہر ہیں، بیرون ملک ہیں، وہ ڈار صاحب واپس آئیں گے تو وہ بھی آئی تھنک منڈے کو اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ کس جانب یہ کروٹ بیٹھے گا اونٹ جو ہے۔ اب آتے ہیں جی، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے 23 مارچ یوم پاکستان، اور آج بنایا جا رہا ہے، پریڈ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور رات بھر ہی ملک بھر میں اس پہ یوم پاکستان کی جشن منایا جا رہا تھا، اور سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے ہلا گلا کیا، اور ہمارے لیے یہ بہت ہی یوم پاکستان ایک بہت بڑا دن ہے، کیونکہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، اور اسی قرارداد کی بنیاد پہ پھر 7 سال کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہم جوش و خروش سے منا رہے ہیں، بہت خوشیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن 23 مارچ پہ جی نمبر 1 یہ کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جانا ضروری ہے، اور جو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات ہیں ان کا ختم کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں 2 دستور ہوں، تو یوم پاکستان کی خوشیوں میں ان کو بھی شریک کرنا چاہیے جو بے گناہ طور پر مختلف جیلوں میں سیاسی قیدی جو ہیں وہ بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا، اور پھر یہ کہ جمہوری آزادیاں بحال ہونی چاہیے، کیونکہ یوم پاکستان کے قیام کا مقصد جو تھا وہ دستور کی سربلندی تھا، اور ایک ضابطے کے تحت ہم سب نے پاکستان میں رہنا تھا، اور اس میں رہنا ہے، تو اس میں ہی یہ ساری باتیں جو ہیں اسی کے اکارڈنگلی ہونے چاہیے۔ اگر پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ جمہوریت ہے، آئین کی بالادستی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اور جو اشرافیہ اور جو بدماشیہ جو ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جن کے ملک کے وسائل ان کے پاس ہیں، ان سے لے کے یہ پاکستان کے عوام کے حوالے کرنے ہیں۔ تو لہٰذا اس یوم پاکستان پہ بہت خوشی منا رہے ہیں ہم، اور منانی بھی چاہیے، لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو بھی رہا کرنا چاہیے، شہری آزادیاں بحال ہونی چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، میڈیا آزاد ہونا چاہیے، اور بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔